ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا بالقاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم درود پر دیگر محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، دوستداران اہل بیت علیہم السلام، دروس مہدویت کا سلسلہ جاری ہے جس سے آپ تمام برادران مستفید ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کا موضوع سخن غائب امام کی برکات، یعنی وہ برکتیں جو ایک امام کی غیبت میں انسان کی شامل حال ہیں، ان کی طرف اشارہ۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے یہ اہم ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں کہ خود برکت کیا ہے۔ مبارک ہونا، برکت کا حامل ہو جانا، یا وہ مفہوم برکت جو عام طور پہ ہمارے معاشروں میں رائج، اور ہم چیزوں کو برکات الہیہ سمجھ کے انہیں برکت کا مفہوم دے کے قبول کرتے ہیں، بس وہی برکت ہے۔ یہ حقیقت حال میں بعض اوقات ہم محسوس کر رہے ہیں برکت ہے، اور حقیقت حال میں برکت نہیں ہے۔ اس موضوع پہ کچھ لمحے توجہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے جب ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود برکت، مثال کے طور پر کسی بیٹے کا، پسر کا متولد ہونا برکت۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی اس کو نحوست سے عبارت نہیں کرے گا، ہمیشہ یہ کہے گا بھائی برکت خدا کی برکت ہے میرے گھر میں، کیا برکت کے صاحب اولاد ہو گئے، خصوصاً اگر بیٹا ہے، پسر ہے۔ اسی طرح مبارک ہونا کہ یہ میرے لیے چیز مبارک ثابت ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ ہم بہت ساری مادی بے جان اشیاء کو بھی اپنے لیے باعث برکت قرار دیتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ کیوں باعث برکت ہے؟ اس لیے باعث برکت ہے کہ یہ جب سے آئی تو ہم نے ان برکات کا ملاحظہ کیا۔ مشکل کہاں پیش آ رہی ہے؟ مشکل یہی پیش آ رہی ہے کہ انسان برکت کے مفہوم کو نفع کے، فائدے کے مفہوم سے ملا رہا ہے۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس چیز سے مجھے فائدہ ہوا، اس نے اپنے آپ کو اہل برکت قرار دیا اور کہا کہ میں اس برکت سے مستفید ہو رہا ہوں۔ لیکن جیسے اسے محسوس ہوا کہ کسی چیز میں اسے نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو اب وہ اپنے آپ کو پریشان حال بیان کرتا ہے، اس کا مفہوم برکت بدل جاتا ہے۔ کیوں بدل جاتا ہے مفہوم برکت؟ اس لیے بدل جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو مفہوم برکت ہے وہ فائدے کا ہے، کہ جیسے ہی میں نے فائدہ اٹھایا برکت آ گئی، فائدہ نہیں ہوا برکت رخصت ہو گئی۔ جب ہم دین الہی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برکت اس معنی میں موجود نہیں ہے جو معنی اور مفہوم ہمارے معاشروں میں رائج ہے۔ بہت فرق ہے مفہوم برکت میں اور اس مفہوم برکت میں جو دینی مفہوم برکت ہے۔ جیسے قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ یوم ولدت، تو مبارک ہے کون سا دن؟ جس دن میں میری ولادت ہے۔ تو ولادتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اس طرف اشارہ خاص ہے کہ مبارک ہے۔ پھر اور حیران کن کہ وہ دن جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اور وہ دن جس دن میں مبعوث کیا جاؤں گا، یعنی ہر چیز مبارک ہے، برکت سے تعبیر کی جا رہی۔ کیوں مبارک ہے؟
یہ وہ دینی برکت کی بات ہو رہی ہے. جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، حضرت مریم پر سخت ترین دن ہے وہ، کہ کس طرح اس کا اظہار کریں اور لوگوں کے سامنے اس بات کریں کہ بچہ الہی نشانی ہے. کیونکہ لوگ مادے میں دیکھتے ہیں، یہ بچہ لوگوں کے لیے مفہوم برکت نہیں رکھتا. یعنی آپ جب بھی دیکھیں گے اس معاشرے میں، کچھ لمحے ہم اس معاشرے میں چلتے ہیں اور عام افراد کی نگاہ سے اگر ہم حضرت مریم مقدس کی طرف نگاہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت مریم سخت، یعنی سخت ترین ایام گزار کر جب لوگوں کے درمیان آ رہی ہیں تو ان کے لیے سخت ترین دن ہے. یعنی اگر ہم کچھ لمحے کے لیے معاشرتی برکات میں آ جائیں، وہی مفہوم برکت جو ہمارے معاشرے میں، تو پھر یعنی ایک منحوس سا دن ہے ان کے پاس، نحس دن ہے ان کے پاس. جبکہ قرآن اس دن کو مبارک دن قرار دے رہا ہے، دین اس دن کو مبارک دن قرار دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نگاہ دینی برکت کی اور ہے، نگاہ مادی برکت کی اور ہے. جب بھی ہم برکت کو نگاہ مادی سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں برکات امام زمان علیہ السلام نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ ہم مسلسل مادہ پرستی میں فائدے کو برکت سے تعبیر کر رہے ہیں. جب فائدے کو برکت سے تعبیر کریں گے تو پھر ہم اس طرح نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے برکت الہی کیا ہے. ایک اور مثال سے واضح کروں، خود روز عاشورہ ایک اہم ترین دن دین الہیہ کا، یعنی اگر کہا جائے کہ وہ دن جس پر دین الہی استوار ہے تو بیجا اور محض نہیں ہے، حقیقت حال یہی ہے. اس دن کے لیے اگر ہم مادی نگاہ سے دیکھیں تو کیا دن قرار پائے گا؟ ایام نحس قرار پائیں گے. لیکن جب ہم اہل بیت علیہم السلام کی زبان سے سنتے ہیں تو ہمیں جملہ سننے کو ملتا ہے، ما رأیت الا جمیلا. یعنی وہ اس برکت الہیہ، برکت دینی، مبارک ہونا دینی، اس کو محسوس کون کر رہا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. اس لیے جب بھی ہم امام زمان علیہ السلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ان کی غیبت کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جو کہ مسلسل دروس میں اس کے مفہوم کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا گیا. جو افراد مسلسل تسلسل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ مفہوم کس طرح مختلف انداز سے کلیئر ہے، کتنا واضح ہے، آشکار ہے. اس کے بعد اب جب برکت کے مفہوم میں داخل ہوں گے تو پہلے مفہوم برکت واضح ہو. جیسے ہی ہم نگاہ مادی میں جائیں گے تو برکت کا معیار بدل جائے گا، جیسے ہی نگاہ دینی میں آئیں گے تو مفہوم برکت بالکل بدل جائے گا. عزیزان گرامی قدر، یہاں پر جو جب بھی ہم یعنی مادہ پرست افراد کی طرف رجوع کریں گے تو ہم مسلسل یہ پائیں گے جتنا وہ اس فائدے کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی فائدے کو برکت سمجھتے ہیں، فائدہ ہونا برکت ہے، نقصان ہونا برکت نہیں ہے، یہ افراد آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ پھر دین الہیہ اور پھر خداوند متعال کا انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نگاہ مسلسل نگاہ مادی ہے. جیسے ہی مادہ پرستی میں انسان وارد ہو رہا ہے تو برکت، جو برکت الہیہ ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا. جب برکت الہیہ کو سمجھ نہیں پا رہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ خلط اور ملط کر رہا ہے کس چیز کو؟ مادی فائدوں کو برکات الہیہ سے. یہ دو چیزیں جب آپس میں خلط اور ملط ہو رہی ہیں تو یہ طے ہو پا رہا ہے کیا چیز واضح ہو رہی ہے ہمارے لیے کہ جیسے جیسے انسان مادہ پرست ہو رہا ہے، برکات الہی سے دور ہو رہا ہے، مادی فائدے کو برکت سمجھ رہا ہے، اور انتہا اس کی یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر پہلے نشانی جو خداوند متعال کی آیات الہیہ ان کا انکار کرتا ہے، پھر اس انکار سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آتا ہے کہ وجود الہی کا انکار کر دیتا ہے. لہذا جب انسان کے لیے واضح ہوگا کہ برکت الہی کیا ہے اور فائدہ مادی کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، کیسے ہم ان دونوں کو کیسے ان دونوں کے درمیان فرق پیدا کریں گے، تب سمجھ پائے گا کہ برکات امام غائب کیا ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ روایات و آیات جو انسان کو دین کی طرف لے کر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ تمام
یعنی جس کو ہم زبان فقہ میں اشکال بھی کہتے ہیں، اور یعنی حوزوی زبان میں لفظ اشکال یعنی اعتراض شامل کیا گیا ہے اس کے لیے. وہ کیا چیز ہے کہ بھائی وہ یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ یعنی کیسا، یعنی امام غائب ہیں، ہادی ہیں، ہدایت بھی انہیں کرنی ہے، غائب بھی وہ ہیں، موجود بھی نہیں ہے، یعنی کیسے؟ وہ نہیں سمجھ پا رہا. ایک عام انسان جو مادے میں غرق ہے اور وجود امام سے بھی ناآشنا ہے، تو جب وجود امام سے ناآشنا ہے تو وجود امام تک پہنچنے تک اس کے لیے مفہوم برکت بھی واضح نہیں ہو پا رہا ہے. وہ خود امام سے ناآشنا ہے، لہذا نہیں سمجھ پا رہا. وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہدایت بھی ہو اور انسان موجود بھی نہ ہو. یہ بالکل اسی طرح ممکن ہے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے لیکن صرف اہل ہدایت اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. یعنی ہدایت کا تعلق فقط اس چیز سے نہیں ہے کہ اگر انسان ظاہر میں وجود رکھے گا تو ہی ہدایت ممکن ہوگی. اگر انسان ظاہر میں وجود نہ رکھے، ہادی ظاہر میں وجود نہ رکھے، تب بھی ہدایت ممکن ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اہل ہدایت ہو، انسان ہدایت پذیر ہو. اگر انسان ہدایت پذیر نہیں ہوگا تو 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے، ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا. ائمہ موجود ہوں گے، ہدایت کو حاصل نہیں کر سکے گا. مطلب یہ بات طے ہوئی کہ ضروری نہیں ہے ہدایت کے لیے وجود مادی کا روبرو اور سامنے ہونا. ہدایت پذیر قلب کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی قلب ہدایت پذیر ہے، ہدایت کو قبول کر رہا ہے، ہدایت کا بیج بونا، وہ زمین زرخیز ہے اس لحاظ سے اس کے قلب کی. یہ وہ دل ہے کہ اب امام غائب ہو، امام حاضر ہو، وہ ہدایت حاصل کر لے گا. اور جس کے دل میں یہ مشکل ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اس ٹیڑھے دل کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں، ہدایت کو حاصل نہیں کر سکے گا. یہاں تک کہ نبی الہی معجزہ دکھائے گا، یہ کہے گا جادو. یہاں تک کہ معجزات الہی آشکار ہونا شروع ہوں گے کہ اس کو سحر و جادو سے تطبیق کر کے اپنے ٹیڑھے دل کے ساتھ اس ہدایت سے منصرف ہو جائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ وجود مادی کے ہی ذریعے ہدایت ممکن ہو. یہ بات طے ہے کہ اگر دل ہدایت کے لیے ہدایت پذیر ہے، ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، تو پھر امام موجود ہو یا امام غائب، دونوں صورتوں میں ہدایت ممکن ہے. اسی طرح برکات بھی انسان تک پہنچنا بہت آسان اور ممکن ہے، کیونکہ جب وہ یہ طے کر لے گا، اس کے لیے چیز واضح ہو جائے گی کہ برکت ہے کیا، تو جیسے جیسے دین الہی کی سختی بڑھتی جائے گی، یہ شخص کہتا جائے گا میری زندگی میں برکت بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر انسان حقیقی برکت سے نامانوس ہے تو سختیوں میں یہ کہتا نظر آئے گا ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے تو وہ بھی کیا، لیکن ہماری یہ مشکل حل نہ ہو سکی. وہ بارگاہ الہی میں اور لوگوں کے سامنے شاکی نظر آئے گا، شکایت کرتا نظر آئے گا. مجھ جیسا کہ انسان مسلسل شکایت کرتا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ حقیقی مفہوم برکت کو سمجھ نہیں پا رہا. لیکن جیسے ہی سمجھے گا تو ایک اور مثال سے واضح کر دیں کہ حر کو ہم دیکھتے ہیں لشکر یزید میں، جہاں تمام مادی سہولیات سے مزین ہے، تمام مادی وسائل اس سے فراہم ہیں، زندگی کا ساز و سامان بہترین انداز میں اس کے پاس موجود ہے. اگر مادہ پرست نگاہ کیا دیکھے گی کہ حر اہل برکت ہے. لشکر یزید میں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو رہا ہے، اہل برکت نہیں رہا، کیونکہ وہ تمام مادی وسائل اس سے سلب ہو گئے. اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا، سختی میں آ گیا. زندگی محفوظ تھی، قتل والے مرحلے پہ پہنچ گیا. لیکن جیسے ہی نگاہ دینی، نگاہ الہی، نگاہ معنوی انسان کی کھلے گی تو انسان دیکھے گا کہ نہیں، اہل برکت اور امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو کے ہو رہا ہے. مادیت میں جو فائدے اسے مل رہے تھے وہ برکت نہیں تھے، وہ مادی فوائد تھے جو انسان کو اتنا اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے نمائندہ الہی سے سر پیچھی کرتا ہے، اس سے منصرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بغاوت پر اتر آتا ہے نمائندہ الہی سے. کیوں؟
کیونکہ وہ مادے کے تمام فائدوں کو، مادیت کی تمام سہولیات کو برکت سمجھ رہا ہوتا ہے اور ان کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے۔ در حالی کے حقیقت حال یہ ہے کہ برکت نمائندہ الہی کے پاس ہے، کیونکہ برکت کا مفہوم بدلا ہوا تھا، لہذا اس نے اس کو چھوڑ کر، جو حقیقی برکت الہیہ تھی امام، اس کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور یہ سمجھا کہ میں اہل برکت ہو رہا ہوں۔ یعنی جب ہم تاریخ کوفہ پہ نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، حضرت مسلم علیہ السلام کے دور میں، ان کی شہادت ابھی کچھ دنوں پہلے گزری، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ساتھ ہیں جب تک دیکھ رہے ہیں کہ مادی فائدے بھی مل رہے ہیں جس کو برکت سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن جیسے پتہ چلا کہ یہاں مادی فائدے ختم ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو بے برکت افراد شمار کرنے والا سمجھا اور کیا کیا؟ حضرت مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، مادی فائدے کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ برکات الہیہ مبارک ہونا خدا کے نزدیک اور ہے، انسان کے نزدیک اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو روایت اشارہ کرتی ہیں، اگر ہم ایک ایسے شخص سے کہیں جو مادہ پرست ہو جائے، اسے نہیں سمجھ آئے گی، تو آرام سے کہے گا کہ جائیے بھائی آپ اپنا راستہ لیجئے، اور یہ آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ یہ باتیں اس کو بتائیں جو دنیا کے 2 اور 2 4 نہ جانتا ہو۔ میں کیونکہ جانتا ہوں لہذا میں ان برکات کی طرف مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ برکت ہے امام کے غائب ہونے کی۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ محمد۔ اچھا، پہلا شبہ جو آپ کی خدمت میں غیر مستقیم عرض کیا، وہ یہی شبہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، یعنی لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیسے امام ہیں جو وجود نہیں رکھتے اور ہدایت بھی کرنی ہے، جبکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہدایت پذیر قلب ہے تو امام ظاہر میں موجود ہو نہ ہو وہ ہدایت کو حاصل کر لے گا، اور اگر ہدایت پذیر قلب نہیں ہے تو پیغمبر اکرم جیسی شخصیت سامنے موجود ہوگی، ہدایت کو حاصل نہیں کرے گا۔ یہ ہے عام بہت واضح سی چیز۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چیز اور واضح ہو رہی ہے کہ انسان جیسے جیسے مادہ پرست ہو رہا ہے ویسے ویسے برکت مادی فائدوں کو محسوس کر رہا ہے، اور جیسے انسان معنویت کی طرف سفر کر رہا ہے وہ برکات الہیہ کو محسوس کر رہا ہے کہ حقیقی برکات الہیہ کیا چیز ہے۔ اسی لیے جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آیا ان میں سے ایک لا تبقى الارض، یعنی زمین باقی نہیں رہتی جب تک امام ظاہر و باطن موجود نہ ہو۔ یہ جو بقائے زمین ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس ہادی برحق کی وجہ سے کہ جو متصل ہے خداوند متعال سے اور انسان متصل ہے اس سے، اس اتصال کی وجہ سے یہ سبب ہے، جس کو دعا ندبہ میں بھی کہا کہ کہاں ہے وہ جس کی وجہ سے زمین اور آسمان متصل ہیں، اس کے سبب سے زمین اور آسمان متصل ہے۔ یہ جو سبب ہے زمین اور آسمان کے اتصال کا وہ کون ہے؟ وہی غائب امام، وہ امام جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا۔ یہاں بھی وہی مرحلہ ہے، کیونکہ قلب ہدایت پذیر نہیں ہے لہذا آنکھیں بھی نہیں دیکھ پانی، ورنہ وجود بہت واضح ہے۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اچھا، جب امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی تو کیا کہیں گے کہ جی وہ غائب بھی ہیں، ہدایت بھی کریں، بات جب نہیں ہو رہی آپس میں، میل نہیں کھا رہی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھیں یا ان سے کہا جائے کہ اس طرح تو سورج کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس سے بات تو نہیں کر سکتے، اس سے کہہ تو نہیں سکتے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ایسے آ جاؤ، کل ہم چاہتے ہیں کہ ایسے آ جاؤ، ہمیں رات میں ہدایت کی ضرورت ہے، ہم رات میں چاہ رہے تھے روشنی ہو تاکہ ہم اپنے کچھ کاموں کو، کچھ امور کو نمٹا سکیں۔ یہاں اعتراض نہیں کر رہا انسان، کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ چیز دسترس سے باہر ہے اور یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ بات وہی آ رہی مادی فائدے کی طرف، جتنا انسان مادہ پرست ہو رہا ہے تو ہر چیز کو آسانی سے قبول کر رہا ہے۔ ایک سرکل، ایک روال، ایک دائرہ جس تحت چیزیں چل رہی ہیں ان سب کو محسوس کر رہا ہے لیکن اعتراض نہیں کر۔ لیکن جیسے ہی مانوی طرف انسان آئے گا، کیا مفہوم برکت بدل رہا ہے، کیونکہ ہم برکات مادی فائدوں کو محسوس کر رہے تھے جبکہ برکات مادی فائدہ نہیں ہے۔ مادی فائدہ ہو سکتا ہے بہت ساری برکات الہیہ سلب ہو رہی ہوں، انسان مادی فائدہ حاصل کر رہا ہو، سمجھ رہا ہو کہ میں برکات الہی کی طرف سفر کر رہا ہوں،
یہ ممکن ہے. تو جب یہ ممکن ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا تو اس لیے اعتراض کہاں کر رہا ہے؟ غائب امام کے بارے میں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ حقیقت حال اس وجود کی ہے. اس کے لیے شرط نہیں تھی کہ جب تک وجود ظاہر ہے ہدایت ممکن ہے، وجود ظاہر نہیں ہوگا تو ہدایت کا امکان ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ بات طے ہو چکی کہ جس کو اگر قلب ہدایت پذیر ہے تو حتماً لازمہ اس کا یہی ہے کہ اگر ہدایت پذیر ہے تو امام موجود ہو نہ ہو وہ ہدایت کو حاصل کر لے گا. ہدایت پذیر نہیں ہے تو نمائندہ الہی سامنے کھڑا ہو کر بتائے گا کہ اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن یہ انکار کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وجود سے ربط ہدایت نہیں ہے. ہدایت کا تعلق ہم اسی اخلاق معنوی، ارتباط معنوی سے ہے کہ جتنا وہ بڑھتا جائے گا امام موجود ہوں نہ ہوں وہ حاصل کر لے گا. پھر انسان اس مرتبے پر بھی پہنچتا ہے کہ خود امام اس کو اس طرح ہدایت کریں کہ وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بن جائے. اور اس کی بہترین مثالیں آج کے دور میں موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایسے دور میں جی رہے تھے کہ جہاں پر ٹیکنالوجی اتنے عروج پہ چلی گئی تھی کہ ہم اس معنوی فیض کو نہیں دیکھ سکے. اس سب کے باوجود آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت موجود ہے، وہ شخصیات موجود ہیں کہ جو امام زمان سے متصل ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہوا کرتی ہے. درود پڑھیے گا محمد علی محمد. تو جہاں تک تعلق ہے انسان کا برکات معنوی اور فائدہ مادی، ان دونوں کا آپس میں خلط و ملط ہونا، جس سے انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مادی وسائل بڑھتے جا رہے ہیں میں اہل برکت ہوتا جا رہا ہوں، جیسے جیسے مادی وسائل گھٹ رہے ہیں میں اہل برکت نہیں رہا. بلکہ اس کو برعکس کلمے سے اتصال دیتا ہے انسان کہ میں منحوس ہو رہا ہوں، نحوست کی طرف سفر کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ مادی وسائل چھننا شروع ہو گئے. جبکہ خدا نے واضح کیا کہ مبارک کیا ہے وہ دن جس دن عیسیٰ کی ولادت ہے، اور بہت ساری چیزیں الہی نظام میں، اور مبارک کچھ اور ہے برکت، اور انسان کے مادی معنی میں برکت کچھ اور ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے معنوی اعمال انجام دیے لیکن برکت ہم تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ اصل میں وہ برکت کو اسی مادی فائدے سے تعبیر کر رہے ہیں. لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں، مثال طور پہ بہت سارے بے اولاد افراد کیا کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا، یہ منت بھی مانی، یہاں تک کہ ہم بیت اللہ بھی چلے گئے، ہم نے یہ بھی انجام دیا وہ بھی انجام دیا، لیکن یہ برکت شامل حال نہیں ہو سکی. لیکن حضرت خضر، حضرت موسیٰ کا اگر واقعہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ فرزند ہونا طے نہیں ہے کہ بس فرزند ہے تو برکت ہے. اس مثال میں واضح ہے جو فرزند برکت والا نہیں ہے. ہاں مادے میں آ کے آپ دیکھیں گے مادیت کی نگاہ سے تو ظاہر لوگ کہیں گے بھائی صاحب اولاد ہے، یہ بابرکت افراد ہیں، ان کو یہ برکت حاصل ہوئی. اسی فرق کے ساتھ غائب امام کی برکات بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے ہم زمین میں سفر کر رہے ہیں، زمین کچھ دھماکوں سے کہکشاؤں میں ہونے والے تخلیق ہو گئی اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ نہیں ہے. وہ اتصال ہے الہی جس کے ذریعے سے یہ برکات کا سلسلہ خود زمین کے ٹھہر جانے کا، اس کو قرآن نے کہا کہ ہم نے کیسے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہ سبب جس کی وجہ سے ٹھہرایا ہوا ہے وہ کتنا جدا ہے. اس کی طرف توجہ، جیسے انسان اس سے متصل ہوگا تو پھر وہی بات کہ جتنا اس سے متصل ہوگا تو عاشور جیسے مرحلے کے بعد بھی کہتا نظر آئے کہ مارا تو اللہ جمیلہ. لیکن جیسے ہی اتصال ختم ہونا شروع ہوگا تو تمام نعمات الہیہ کے بعد بھی انسان شاکی نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ مادے سے اس نے اپنے آپ کو متصل کیا تو وہ بڑھتا گیا اور اس کی خواہش کم نہیں ہو رہی. یعنی ادھر سے مادی وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، انسان کی زندگی میں آتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلسل شکایت کے انداز میں نظر آئے گا. 4 چیزیں لینے کے بعد وہ کہے گا کہ یہ 5ویں چیز بہت اہم تھی، یہ 4 چیزیں نہ ہوتی یہ 5ویں ہوتی، یہ زیادہ اہم تھی، اس کا ہونا زیادہ ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ برکت کو وہ مادی اشیاء میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ برکت حقیقتاً معرفت الہی میں پوشیدہ ہے. جس طرح بڑھنا شروع ہوگی اتنا برکات الہیوں کو چشم بینا سے دیکھ سکے گا. جیسے جیسے اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہوں گی وہ مانوی
آنکھیں، وہ مانوی نور، ویسے وہ محسوس کرے کہ برکات الہی کیسے اس کے شامل حال ہو رہی ہیں۔ اسی طرح روایت میں کہ امان اہل زمین، یعنی اہل زمین کو امان، قرآن میں پیغمبر اکرم کے بارے میں کہا، کتنا واضح ارشاد ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو۔ یہ پیغمبر کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے، جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو ان پر کوئی عذاب نہیں ہے کسی قسم کا۔ اچھا، جب عذاب نہیں ہے کب تک؟ جو یہاں شرط آ رہی ہے کیا ہے، کیا واضح چیز ہو رہی ہے کہ جب تک پیغمبر اکرم موجود ہیں، فیہم، ان لوگوں کے درمیان، تب تک عذاب نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم آج کا دور دیکھیں اور امت مسلمہ کو دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلسل امت بغاوت میں مبتلا ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے دین کی جو شکل کی گئی، جس طرح ان کے اہل بیت علیہ السلام کو ٹھکرایا گیا، جس طرح انہیں رد کر دیا گیا، اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا۔ یہاں سے ایک چیز واضح ہوتی ہے، یہ جو پیغمبر اکرم کے بارے میں خداوند متعال نے کہا جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو تب تک عذاب نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا سلسلہ اتصال پیغمبر اکرم سے موجود ہے کہ اس کا وجود یہاں پر باقی ہے، جو پیغمبر اکرم کے بعد بھی ابھی تک عذاب کی کوئی صورتحال مسلم امہ میں نہیں ہے۔ کیا آپ کہہ سکیں کہ فلاں سن میں فلاں تاریخ پر عذاب الہیہ امت مسلمہ پہ نازل ہوا، جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، اولنا محمد وسط محمد۔ جب آپ روایت میں دیکھیں گے تو پہلے محمد اور وسط اور آخر محمد، کل محمد سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے جس میں صفات محمدی موجود ہیں، کیونکہ وہ صفات محمدی اس شخص میں موجود ہیں اور وہ اس زمین پر موجود ہے، لہذا عذاب الہی ابھی تک امت کے شامل حال نہیں ہو پا رہا، گرچہ کوئی ایک شخص نہیں ہے جو آگے انکار کر دے کہ نہیں، امت بہت اچھے انداز سے جی رہی ہے اور اسی دین حقیقی الہی پر باقی ہے۔ ہر شخص اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو تغیر و تبدل ہوا ہے پیغمبر اکرم کا بہت واضح ہے، لیکن اس کے اور جو گناہوں کے سلسلے ہیں کہ الامان الحفیظ، اس کے باوجود عذاب الہیہ کا نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صفت محمدیہ اس دنیا میں وجود رکھتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ واسطہ فیوزات الہی، خود امام زمان کے وجود کی جو برکت ہے وہ واسطہ ہیں کہ فیوزات الہیہ انسان تک مسلسل پہنچ رہے ہیں، یعنی انسان کی دسترس میں، یہاں تک کہ یہ وہ فیوزات ہیں ان کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان اس وجود نازنین کو قبول کرے تو شامل حال ہوں، یہ وہ فیوزات ہیں انسان انکار کرے یا قبول کرے، دونوں صورتوں میں اس کے شامل حال ہے۔ خود زمین کا مسخر ہونا، چاند سورج کا مسخر ہونا، سواریوں کا مسخر ہونا، یہ وجود امام کی برکات ہے۔ اسی وجہ سے ہیں کہ اتصال مانوی الہی باقی ہے، لہذا وجود باقی ہے، اتصال باقی ہے، برکات باقی ہے۔ اچھا، اس کو ایک ایسی مثال سے واضح کریں کہ ایک اہل علم کو ہم تصور کریں کچھ دیر کے لیے۔ اہل علم، ایک اہل علم شخص کو تصور کرتے ہیں اور ایک ایسے علاقے کو کہ جہاں پہ یعنی علم پنپ نہ پایا ہو، بالکل بھی علم ترقی نہیں کر سکا، علم آگے نہیں بڑھ سکا، وہ لوگ جہالتی گمراہیوں میں رہ گئے، ایسے معاشرے کو تصور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک اہل علم ان کے درمیان جا رہا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ اہل علم الگ ہے اور جو برکات ہیں اس کی وجہ سے وہ الگ ہیں؟ ہمیشہ اس کو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا کہ جب سے یہ اہل علم اس معاشرے میں آیا ہم نے ان برکات کو محسوس کیا، یعنی برکتیں اس اہل علم سے مخصوص ہیں، مختص ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہاں پر آ کر یہ پورا سلسلہ اس کو اس طرح محسوس کریں کہ خود وجود امام زمان
کہ ان کے وجود کی برکت سے زمین اپنے مرکز پہ ٹھہری رہے گی، ان کے وجود کی برکت سے زمین کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح خدا متعال نے اس کو بنایا ہے۔ یہ بات پھر وہیں آ کر ٹھہر گئی کہ ان کا وجود، کیونکہ تمام برکات و فیوزات متصل ہیں امام زمان کے وجود سے، لہذا فیوزات ان کے ذریعے سے ہیں، فیوزات ان کے ذریعے سے ہیں، لہذا وجود موجود ہے جس کی وجہ سے اتصال برکات زمین کے ساتھ مسلسل وابستہ ہے۔ اسی کے لیے اگر ہم قرآن کا رجوع کریں تو قرآن واضح کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہ، کہ ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں تمام امر لے کر۔ امر کس پر آ رہا ہے؟ صاحب امر پر۔ اچھا، صاحب امر پہ امر کا نزول ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مدعی نہیں کہ جی شب قدر میں ہوں اور میرے سامنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور یہ امور لے کر آتے ہیں، وہ تمام تقدیریں جس میں مال، اولاد، رزق اور برکات الہیہ جو مانوی ہوں گی تو الہیہ ہیں۔ یعنی برکت کا مفہوم واضح رہے ذہنوں میں کہ برکت یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی نعمت مل گئی یہ مبارک ہے، اس وقت مبارک ہے کہ اس نعمت کے بعد بھی میں اپنے وجود کو متصل کیے ہوں الہی وجود سے۔ اگر میں نے نعمت کے حصول کے بعد اپنے وجود کا رابطہ قطع کر لیا وجود الہی سے، بس اب یہ برکت نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ برکت ہے لیکن حقیقت میں برکت نہیں۔ یہی مرحلہ ہے امر کے معاملے کے۔ امر لے کر آ رہے ہیں صاحب امر پر، صاحب امر متصل ہے۔ تمام امور شب قدر میں نازل ہوتے ہیں امام زمان پر۔ یہ متصل وجود اس کی برکت سے تقسیم ہوتی ہے دوسرے افراد میں، یعنی اہل ارض میں۔ یہ جو اہل ارض کا مستفید ہونا ہے تمام برکات و فیوزات الہیہ سے، یہ سبب وہ ایک شخصیت امام زمان علیہ السلام۔ درود پڑھ دیجیے امام کی ذات پر۔ میں برکت کو کیوں محسوس نہیں کر پا رہا ہوں؟ بہت واضح ہے کہ میں سختی کو برکت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے لیے بات واضح ہے کہ میں اپنے امام سے اس طرح متصل نہیں ہوں جو اتصال اپنے زمانے کے امام سے میرا ہونا چاہیے، نہیں ہے، لہذا سختی کو نحوست سے تعبیر کرتا ہوں، آسانی کو برکت سے تعبیر کرتا ہوں۔ ان دونوں چیزوں میں فرق یہی ہے کہ برکت ایک چیز کا نام ہے کہ حاصل ہونے کے بعد اگر انسان رابطہ الہی میں موجود ہے تو حقیقت حال میں وہ مبارک ہے، وہ صاحب برکت ہے، اور اگر قطع ہے یعنی قطع کر رہا ہے رابطہ الہی کو تو برکت نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ برکت ہے۔ اور ایسے بہت سارے افراد آج کے اب تو زمانہ کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہے مادیت میں، کہ محسوس کر رہے تو خود اپنے الفاظ سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی عجیب سے الفاظ لگتے ہیں کہ خود مال حرام کسب کرنا، اس کسب کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو ہمارے رب کا فضل ہے۔ رب کا فضل نہیں ہے۔ اگر رب کا فضل ہوتا تو پہلے وہ چشم، وہ آنکھ کھلتی، وہ محسوس کرتی کہ فضل الہی ہے کیا۔ ہم نے مثال دی ہور کی، فضل الہی اس وقت نہیں ہے جب تک وہ یزیدی لشکر میں شامل ہے۔ ہاں لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھے وہ اس کو شجاع کہہ رہے ہیں کہ کمر تھپکی جا رہی ہے، کندھے تھپکے جا رہے ہیں، اس کو سردار بنایا جا رہا ہے لشکر کا۔ لوگ کہیں بھائی کہاں پہنچ گئے اور تم کتنی ترقی کی ہے تم نے، دیکھو خدا نے تمہیں اس لشکر کا سردار بنا دیا۔ واقعی یہ برکت ہے؟ یہ انسان جدا ہو رہا ہے برکات الہی سے، لیکن جیسے ادھر متصل ہو کسی لشکر کا سردار نہیں ہے۔ امام حسین صاحب نے نہیں کہا کہ اب تم آ گئے تو چلو تم میرے لشکر کے سردار بن، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جتنی نعمتیں تھیں وہ قطع ہو رہی ہیں اور مسلسل مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ اب یہ برکت الہی سے وابستہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ برکت الہی جو میں اور آپ آج کے دور میں محسوس کر سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ آج ہم جب جمع ہوتے ہیں تو حور کو علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن وہ جو اس لشکر میں رہ گئے جنہیں اس دور کے لوگ برکات الہی سے مستفید لوگ سمجھ رہے تھے، وہ تمام کے تمام لعنت اللہ کہلائے اور کہلاتے ہیں اور حقیقت حال میں اس کے حقدار ہیں۔ لیکن
اور کیونکہ اس سے جدا ہو گیا جسے لوگ برکت سمجھ رہے تھے اور حقیقی برکت سے وابستہ ہوا تو یہاں تک پہنچا. یہی ہے، اگر میں اس زمانے میں اپنے امام سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں تو یہ میری بہت بڑی اہم ذمہ داری کہ میں اس شخص کو تلاش کروں کہ جس کو میں دیکھوں کہ وہ اپنے امام سے بہت متصل ہے. اور یہ وہ بہت واضح چیز ہے کہ اگر میں شخصیت کو تلاش کروں تو قرآن کی نگاہ میں واقعاً کوئی ایسا نابینا ہوگا کہ وہ کہے کہ نہیں، میں اس جدید دور میں گھومتا رہا اور میں اس شخصیت کو نہیں پا سکا تو یہ امام زمان سے متصل تھی. اتنی واضح شخصیت ہے کہ اس کے اقدامات، اس کی چیزیں، اس کی حرکات اور سکنات پتہ دیتی ہیں کہ آج کے اس جدید دور کے باوجود وہ طاغوت سے نہ ڈرتا ہے نہ اس سے اتصال رکھتا ہے. یہی صفت ہمیشہ نظام الہی کی رہی ہے. اس کی پہلی صفت یہی ہے کہ کبھی بھی طاغوت سے ڈرتا نہیں ہے. اس کے اندر طاغوت کے بے خوفی ہوتی. کیوں؟ کہ اس کا توکل الہی توکل ہے. وہ اس کو برکت نہیں سمجھتا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تم ہو کیا آج کے دور میں، دنیا کہاں پہنچ گئی، وہ اتنی ترقی کر گئے، تم اس پستی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہتے ہیں تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم پستی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم حقیقت میں برکات امام زمان سے تھے. یہی وہ برکات ہیں کہ اگر انسان جتنا اپنے آپ کو مادہ پرستی سے ہٹا کے معنویت کی طرف لے کر جائے گا تو نمائندہ الہی کو بھی محسوس کرے گا اور نمائندہ الہی کے نمائندے بھی محسوس کرے گا، اور اس کی صورت میں اپنے آپ کو سمجھے گا کہ اگر واقعا میں اس نمائندہ الہی کے نمائندے کا مطیع و فرما بردار ہوں تو گویا میں نمائندہ الہی کا مطیع و فرما بردار ہوں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مصر پہنچنے تک کسی نے اگر مالک اشتر کی اطاعت نہیں کی تو اس نے امام علی کی اطاعت کی؟ نہیں. اگر مالک اشتر کو امام علی نے بھیجا ہے اور مالک اشتر کی اطاعت نہیں کی جا رہی تو گویا امام علی کی اطاعت نہیں کی جا رہی، کیونکہ آپ نے وہ تمام معیار واضح کر کے مالک اشتر کو بھیجا ہے. اور اگر اطاعت نہیں کی جا رہی یہ کہہ کر کہ امام علی نے تو اس کو بھیجا لیکن ہم اطاعت امام علی کی کریں گے، مالک اشتر کی اطاعت نہیں کریں گے کیونکہ مالک اشتر غیر معصوم ہے، ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو یہ پلٹ جائے گا اس شخص کے حساب سے مولا امیر پہ کہ مولا امیر کس کو انتخاب کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ صلاحیت ہدایت نہیں رکھتا ہے تو مولا امیر کی ذمہ داری کہ اس کو ہدایت کا پرچم نہ دیں. بس اگر ہدایت کا پرچم کہیں نظر آ رہا ہے آج کے دور میں تو یہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو تلاش کروں اور اس کی اطاعت ویسے ہی کروں جیسے امام زمان کی اطاعت کی جاتی ہے. اگر اس طرح اطاعت کروں گا تو سمجھ لیں میں عادت کر رہا ہوں، اپنے نفس کو عادت دے رہا ہوں اس چیز کی کہ جیسے امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے میں ان کی بھی اسی طرح اطاعت کر سکوں گا. لیکن اگر میں یہاں باغی نظر آؤں، اگر میں یہاں محسوس کروں کہ مادی مسائل اور مشکلات سے تطبیق دے کر نمائندہ الہی کے نمائندے کی ہدایت کو زیر سوال لے کر آ جاؤں، گویا میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ جب امام زمان آئیں گے تو میں وہاں بھی شک کے مرحلے پر پہنچوں. میں خود تشکیک میں آ جاؤں گا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ نمائندہ الہی وہ نہیں کرتا جو میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر نمائندہ الہی کو یہ کرنا ہوتا تو یہ تو طاغوت کر رہا ہوتا ہے. انسان گری کے دائرے میں آ کے وہ یہی کر رہا ہے کہ انسان کو اس کی مادی چیزیں دے دو تاکہ یہ خوشحال ہو جائے، یہ خوشحال ہوگا تو میری سیٹ بچی رہے گی. نمائندہ الہی کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے وظیفہ الہی کو انجام دیتا ہے، چاہے لوگ اس سے خوش ہیں اس سے نہ خوش ہیں، اس کے لیے الہی رضائیت اہمیت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین اسلام کے دور میں ایک وہ گروہ ہے جو حج کو انجام دے رہا ہے اور سمجھ رہے کہ اطاعت الہی کو انجام دے رہا ہے، اور ایک وہ مختصر گروہ ہے جو امام کے ساتھ حج کو ترک کر رہا ہے. امام نے تنہا حج ترک نہیں کیا ہے کہ امام نے اکیلے حج ترک کیا، باقی افراد کہتے ہیں تم جاؤ حج کو انجام دے دو، نہیں، بلکہ امام لے کے چلے تو ساتھ میں وہ افراد جو مطیع للامر مولا تھے. کسی نے سوال نہیں کیا ہے کہ مولا کچھ دیر رہ گئی ہے، ہمیں حج کی اجازت دے دیجیے، ہم یہ ارکان اور بجا لائیں. اس کو کہتے ہیں اطاعت الہی. جیسے میں اس کی عادت یہاں کر لوں گا، اس نمائندے کو جو اس دور میں موجود ہے اگر میں واقعاً یعنی سمعاً و طاعتاً بالکل گوش بے فرمان ہوں، دیکھ رہا ہوں، اگر اس کو سمجھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، اس کی اطاعت کر رہا ہوں، گویا میں اس چیز کی عادت کر رہا ہوں کہ جیسے ہی میرے
زمانے کے امام ظہور فرمائیں میں ان کی ویسی اطاعت کر سکوں گا. لیکن اگر میں یہاں شاکی ہوں تو مجھے خود اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس مختصر گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں. دعا گوئیں کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی امام زمان کے سپاہیوں میں قرار دے. بالا تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ تو جانتا ہے کہ اس وقت ہم حقیقی نور سے مستفید نہیں ہو پا رہے. جتنا بھی نور ہے مصنوعی ہے. ہمارے گھروں کو ہمارے دلوں کو حقیقی نور امام زمان سے روشن فرما. بار الہ جب تک امام زمان کا ظہور نہیں ہو رہا اس وقت ہمیں توفیق دے کہ امام زمان کی نمائندگی کی حقیقی اطاعت کر سکیں, ان کے نقش قدم پر چل سکیں. بار الہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے وہ تمام امور کو انجام دے جو ہم سے چاہتے ہیں. بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہمیں ان میں قرار نہ دے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں تو ہم ان کا انکار کرنے والوں میں قرار پائیں. بار الہ ہمیں اس چشم بصیرت سے منور فرما اس کے ذریعے سے امام زمان کو پہچان کر ان کی حقیقی اطاعت کر سکیں. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع